آج لے کے آیا ہوں طاہر جاوید مغل کا ناول فیصلہ۔ آواز RJ ویڈیو ایڈیٹنگ وسیم مغل۔ اس ناول کے متعلق طاہر جاوید مغل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک حقیقی روداد ہے۔ اس روداد کے اکثر کرداروں سے میری ملاقات رہتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو پاکستان کے شمال میں لے جائے گی، روئے زمین کے وہی حسین ترین مناظر جن کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ کاش ہم اس دولت خداداد کی قدر پہچانے اور ان علاقہ جات کی سیاحت کو فروغ دے کر خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکیں۔ وادی کاغان اور ناران کے دل فریب نظاروں، بہتے چشموں، سرسبز و شاداب مرغزاروں کے سحر انگیز فضاؤں اور برفانی ہواؤں کو اپنے جلوہ میں لیے یہ داستان محبت ان فیصلہ کن لمحوں کی روداد ہے جب انسان اپنا اختیار خود اپنے آپ پر سے کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی محبت اسے جن پرہار راہوں یا نئی نویلی کہکشاؤں میں لے جانا چاہے، وہ بے خودی میں اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دریائے محبت کا تیز بہاؤ اسے کسی جگہ ٹھہرنے، سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ خوبصورت وادیوں، گنگناتے آبشاروں اور حسین نظاروں کے جلوہ میں نمو پا کر نرم و نازک کونپل کی صورت اختیار کرنے والا جذبہ محبت ان سرسبز وادیوں سے گزر کر میدانی علاقوں میں پہنچ کر تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ اونچی نیچی چٹانوں کو پرشور قوت کے ساتھ کاٹتا اور تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد میدانوں کی وسطوں میں پھیل جانے والے کسی دریا کی طرح یہ جذبہ بھی قلب و ذہن کی بے کران وسطوں پر حاوی آ چکا تھا۔ کسی کا نام دلوں کی دھڑکن بن کر وجود کا حصہ بن چکا تھا اور پھر پہلی بار جذبہ محبت لذت انتظار کی کیفیت سے آشنا ہوا۔ وہ انتظار جس کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ کیفیت لمحاتی بھی ہو سکتی تھی اور ماہ و سال پر محیط بھی۔ ایک طرف جذبے کی صداقت تھی تو دوسری طرف معاشرتی رسوم و رواج میں جکڑا بندھا وہ بے معنی گریز جسے توڑنا ناممکن تھا۔ عورت ذات سے منسلک ان ناروا پابندیوں، خلاف فطرت اور فرسودہ عقائد کی کہانی جن کی کوئی حقیقت نہیں مگر جنہیں آج کی ترقی یافتہ عورت بھی اپنے وجود کا حصہ بنائے خود کو ان پر بھینٹ چڑھانے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ محبت وہ آفاقی جذبہ ہے جو انسان کو بیک وقت دو متضاد کیفیات سے دوچار کر دیتا ہے۔ عین اس وقت کہ جب ایک طرف یہ اپنی دھیمی دھیمی سلگتی ہوئی آنچ سے پتھر دلوں کو موم کرتا ہے تو دوسری طرف کسی تند و تیز اور پرشور انداز میں بہنے والے سرکش دریا کی طرح اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کاٹتا چھانٹتا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ محبت اور فطرت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چہار سو بکھری فطرت اور اس کے دلربا نظارے اس جذبے کو مہمیز دیتے ہیں اور انسان کو بے خود کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہی لافانی محبت کی داستان ہے جس کا آغاز پاکستان کے فردوس منظر شمالی علاقوں میں ہوا اور یہ گنگناتے جھرنوں، فلک پوش کوہساروں، خوبصورت آبشاروں کی ہمراہی میں اونچی نیچی سنگلاخ راہوں پر اپنا سفر طے کرتی رہی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار تیمور اور فرحین انہی حسین وادیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں دھیمی دھیمی محبت کی ایک ایسی جوت روشن ہوتی ہے جو بجائے نہیں بجھتی۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ محبت شعلہ جوالا بن جاتی ہے، ایک ایسا سرکش جذبہ جو کسی رقم قسم اور بندھن کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پامال کرتا ہے اور دریائے کنہار کی طرح اپنے ساتھ سب کچھ بہاتا چلا جاتا ہے۔ اس کہانی کا موضوع بہت نازک ہے اور میں نے اس موضوع سے نبھانے کی اپنی سے پوری کوشش کی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ من جانب طاہر جاوید مغل۔ ناول شروع ہوتا ہے جناب کہ صبح کی سیر ہمیشہ سے میرا معمول رہا ہے۔ میں گھر سے باہر بھی ہوتا ہوں تو اس معمول میں فرق نہیں آتا۔ میں اپنے ایک دوست کے ہاں راولپنڈی میں قیام پذیر تھا۔ یہ عارضی قیام تھا، یعنی صرف 2 روزہ۔ اس کے بعد مجھے شمالی علاقہ جات کی طرف روانہ ہو جانا تھا، تن تنہا اور بے سمت۔ یہ تن تنہا یعنی سولو ٹور میں پہلی مرتبہ لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی میں شمالی علاقہ جات کا رخ کرتا تھا دوست اور ہم مزاج ساتھی میرے ہمراہ ہوتے تھے۔ کبھی یہ تعداد 1 ہندسے کی ہوتی تھی، کبھی 2 ہندسے کی اور ایک مرتبہ تو یہ 13 ہندسے تک بھی پہنچی تھی۔ شمالی علاقہ جات سے میرا عشق کوئی نئی بات نہیں،
یہ برسوں پرانا شوق تھا اور میرے ساتھ ہی جوان ہوا تھا۔ میں نے کالج کے زمانے میں ٹریکنگ اور ہائیکنگ شروع کی تھی۔ کالج کے ہائیکنگ کلب کا میں مصروف ترین ممبر تھا۔ بعد ازاں یہ شوق آگے بڑھا اور میں نے کلائمبنگ کوہ پیمائی کی طرف بھی پیش قدمی کی۔ ایک معروف کلب کی ٹیم کے ساتھ میں نے کئی چھوٹی بڑی چوٹیاں سر کر رکھی تھیں۔ ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا راولپنڈی میں اپنے قیام کا اور صبح کی سیر کا۔ یہ میرے پاس میں ہی نہیں ہوتا کہ بعد صبح کا لمس پانے کے باوجود میں بستر میں پڑا رہوں۔ اس روز بھی علی صبح میں ریاقت باغ کی طرف نکل گیا۔ میں ایک ٹریک پر جاگنگ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک دراز قد نوجوان سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ وہ میرے پاس سے گزرا تو میں تھوڑا سا چونکا اور رک گیا۔ مجھے نوجوان کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نوجوان کی رفتار سست ہو گئی تھی اور وہ بھی گھوم کر میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو دونوں رک کے میں نوجوان کی طرف بڑھا۔ گورے چٹے چہرے پر دائیں کان سے نیچے ایک مسا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں اس مسے کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اخلاق نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اوئے تیمور، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ اخلاق میری ہی طرح دراز قد تھا، شانے چوڑے تھے، لیکن جسم میں وہ سختی نہیں تھی جو جفاکشی اور محنت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک نہایت ہی قیمتی ٹریک سوٹ میں تھا۔ کچھ دیر بغل گیر رہنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور سانسیں درست کر کے وہیں گھاس کے ایک کتے پر بیٹھ گئے۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے تم سے مل کر، اخلاق بولا۔ میرا خیال ہے 7-8 برس بعد ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں، تم ان دنوں ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم انارکلی میں بانو بازار کے قریب ملے تھے اور جوس کی دکان پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کی تھیں۔ تم نے بتایا تھا کہ پڑھائی کے سلسلے میں انگلینڈ جا رہے ہو، 3-4 سال سے پہلے نہیں لوٹو گے۔ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اخلاق بولا۔ میں نے 3-4 سال کا کہا تھا۔ 3 اور 4 کو ملائیں تو 7 سال بنتے ہیں۔ پورے 7 سال بعد لوٹا ہوں۔ ابھی 2-2.5 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ MBA کیا ہے بھائی، کوئی مزاح نہیں ہے۔ ایک بڑی انگلش فرم میں 2-3 سالہ تجربہ بھی ہے۔ یہاں بہت سی فرمیں ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھیں، پرکشش تنخواہ کی آفر ہوئی ہیں، لیکن تم جانتے ہو اپنا مزاج نوکری کا ہے ہی نہیں۔ گلبرگ لبرٹی مارکیٹ کے پاس ایک پلازے میں پورا فلور کرائے پر لیا ہے، اپنا آفس بنا رہا ہوں۔ لاہور میں رہنے اور کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ویری نائس، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اور تم، اخلاق نے پوچھا۔ ہم ہیں وہیں ہم تھے جہاں، میں نے ہنس کر کہا۔ بڑے بھلے نمبروں سے MSc کیا تھا۔ کھیلوں کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں کوالٹی کنٹرولر کی ملازمت مل گئی تھی۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، تنخواہ بھی معقول ہے، بس گزر بسر ہو رہی ہے۔ رہائش کہاں ہے؟ وہیں زمان پارک میں۔ والد صاحب جو مکان چھوڑ گئے تھے اسی میں رہ رہا ہوں۔ آپا کی شادی ہو چکی ہے، بھائی جان اپنی فیملی کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اوہ، اخلاق کے ہونٹ افسوسناک انداز میں سکڑ گئے۔ بات تھی بھی کسی حد تک افسوس کی۔ والد اور پھر والدہ کی وفات کے بعد میں اب یکسر تنہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بس ڈیڈی کے وقت کا ایک ملازم دین محمد تھا اور آیا خورشید بیگم تھی۔ کبھی کبھی تو دل میں آتی تھی کہ مکان ہی فروخت کر ڈالوں۔ آنٹی کا سن کر بہت افسوس ہوا تیمور، اخلاق نے آزردہ لہجے میں کہا۔ مجھے پچھلے سال شاید جنوری میں پتہ چلا تھا۔ میرا بہت دل چاہ کہ اور کچھ نہیں تو تمہیں افسوس کا خط ہی لکھ دوں، لیکن میرے پاس ایڈریس نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اخبار میں نیوز نہ آتی تو شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ میں سچ کہتا ہوں تیمور، میں بہت متاثر تھا آنٹی سے۔ وہ ایک منفرد خاتون تھی۔ ہمارے خاندان میں انہیں ان کی حیثیت کے مطابق مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ بڑی ناانصافی ہوئی ان سے۔ میں ہمیشہ اس صورتحال پر کٹتا رہتا ہوں۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ اخلاق دل گرفتہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ماحول ایک دم افسردہ ہو گیا تھا۔ میری والدہ کی وفات تقریباً 1.5 برس قبل ہوئی تھی۔ زخم ابھی بھرا نہیں تھا، لہٰذا ٹھیس سی اٹھنے لگی تھی۔ بہرحال میں ماحول کو مزید گمبھیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے میں موضوع تبدیل کرنے میں کامیاب رہا۔ میں نے اخلاق سے پوچھا، وہ یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟
اخلاق نے جواب میں جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا وہ لوگ ایک ٹور پر نکلے ہوئے ہیں اور کل ہی لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اخلاق کے ساتھیوں میں جو نام شامل تھے وہ سب میرے جانے پہچانے تھے۔ یہ سب میرے بہت قریبی رشتہ دار تھے، میرے خونی رشتے جو مجھ سے دور ہو چکے تھے۔ میرے دونوں تایا تھے، ان کے اہل خانہ تھے اور اس کے علاوہ 2-3 فرسٹ کزن تھے۔ اخلاق بھی ان میں شامل تھا، وہ میرا پھوپھیزاد بھائی تھا۔ یہ سب لوگ ایک تفریحی دورے پر لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے انہیں کاغان پہنچنا تھا اور پھر وہاں سے ناران اور جھیل سیف الملوک کا رخ کرنا تھا۔ واپسی پر ان کا پروگرام شوگران جانے کا تھا، وہاں وہ لوگ کیمپنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اخلاق نے مجھے اس دورے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ ان کے پاس 3 کاریں اور ایک اسٹیشن ویگن ہے۔ تمام سامان اسٹیشن ویگن میں لوڈ کیا گیا ہے، اس میں کیمپنگ کا سامان بھی شامل ہے۔ گاڑیوں میں ایک انڈا سیوک تھی، ایک مارگلا اور ایک مہران۔ قصہ مختصر، یہ لوگ کیل کانٹے سے لیس ہو کر نکلے تھے اور بلند ارادے رکھتے تھے۔ منجلے تایا کام کے سلسلے میں لاہور ہی رہ گئے تھے۔ ہاں، بڑے اور چھوٹے تایا امرا تھے۔ چھوٹے تایا کا بڑا بیٹا سلجوق بزم خود اس پارٹی کا لیڈر تھا، حالانکہ وہ بیچارہ خود بھی پہلی مرتبہ کاغان سے آگے جا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس پارٹی کا سب سے دلچسپ ممبر ندیم تھا۔ ندیم میرا چاچا زاد تھا۔ خاندان کے دیگر افراد کی طرح عرصہ ہوا اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس کی لطیفہ گوئی، نغمہ سرائی اور رنگین مزاجی مجھے اب تک یاد تھی۔ گفتگو کے دوران میں ہی اخلاق کی نگاہ میری پشت پر پڑ گئی تھی۔ میں نے بھی اخلاق کی طرح ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ سوٹ کی پشت پر آئیکرز ایسوسی ایشن کے الفاظ درج تھے۔ میں پچھلے 6 برس سے اس ادارے کے ساتھ منسلک تھا اور درجنوں مرتبہ شمالی علاقوں میں دور دراز کے ٹور لگا چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اکیلا آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے پسندیدہ کوہ و دامن کو تنہائی میں دیکھوں۔ وہ محبوب نشیب و فراز دل فگار نظارے جن کی یاد ہمہ وقت میرے دل میں سمائی رہتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ میں ان بلندیوں اور ان گہرائیوں کا عاشق ہوں اور کبھی کبھی عاشق کا دل چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے ہمراہ اکیلا ہو، یکسر تنہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے چلا آیا تھا۔ میں نے کسی دوست، کسی شناسہ کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی۔ میں شمال کو جا رہا ہوں، مگر دعا کو اثر کے ساتھ، عمل کو ارادے کے ساتھ اور خواہش کو نتیجے کے ساتھ ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ یہاں بھی یہ دشمنی کار فرما ہوئی اور دل کی تمنا دل ہی میں رہی والا معاملہ ہو گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اس ہائیکرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے میری کیا مصروفیات رہی ہیں۔ وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے ملکہ پربت کا ذکر کیا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ملکہ پربت جھیل سیف الملوک کے کنارے واقع ایک شاندار برفانی چوٹی ہے۔ 3 سال پہلے میں نے اپنے کچھ مہم جو دوستوں کے ساتھ اسے سر کرنے کی ادھوری کوشش کی تھی۔ ناکامی کے باوجود ہمیں اس مہم پر فخر تھا۔ ہم کافی بلندی تک گئے تھے اور بخیر و عافیت واپس لوٹے تھے۔ اتفاقاً میری جیب میں ملکہ پربت والی مہم کی 2-3 تصویریں بھی موجود تھیں۔ میں نے وہ تصویریں اخلاق کو دکھائیں۔ اخلاق کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ بولا، یار، ہائیکنگ اور کلائمبنگ وغیرہ کے سلسلے میں مجھے بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل ہیں۔ میں تو بہت متاثر ہوا ہوں تمہاری اچیومنٹ سے۔ ہمارے ہی خاندان میں ایک ٹھیک ٹھاک مہم جو موجود ہے اور ہمیں خبر تک ہی نہیں۔ بھئی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں بندے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میں تو ملک سے باہر تھا، اگر ملک میں ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ یہی کہ ہماری فیملی میں ایک زبردست ہائیکر موجود ہو اور جو ملکہ پربت تک چڑھائی کر چکا ہو اور ہمیں علم تک نہ ہو۔ ویری سیڈ یار، ویری سیڈ۔ پھر ذرا توقف کر کے بولا، ابھی تم نے بتایا ہے کہ تم نانگا پربت کے بیس کیمپ تک بھی گئے تھے۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ 94۔ میں نے جواب دیا۔ جاپانی ٹیم تھی۔ وہ لوگ تو سکہ بند کوہ پیما تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے جیسے نو آموزوں کا شامل ہو جانا بھی اعزاز کی بات تھی۔ بیس کیمپ تک کا سفر ہمارے لیے کسی بڑی مہم سے کم نہیں تھا۔
ونڈرفل یار، ایکسیلنٹ۔ اخلاق نے مجھے سرتاپا گور کر آنکھیں نچائیں۔ یہ اپنے مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی تمہارے جتنے دور ہی گئے ہیں، بلکہ شاید اتنی دور بھی نہیں گئے، پھر بھی انہوں نے کیٹو کہانی لکھ ماری ہے اور ایسی کئی کہانیاں لکھی ہیں، تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یار کیٹو کہانی کی ایسی کتاب لکھنے کے لیے مہمجو ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب ہونا بھی اشد ضروری ہے، بلکہ میرے خیال میں اصل شرط ادیب ہونا ہی ہے۔ اخلاق مجھے گور کر بولا کہ یار کتنے افسوس کی بات ہے، تمہارے جیسے تجربہ کار شخص کے ہوتے ہوئے ہم لوگ ایک چغت کو لیڈر بنا کر پہاڑوں کی سیر کو جا رہے ہیں۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ کہاں بھئی؟ جہاں جا رہے ہو ہماری اور تمہاری منزل تو ایک ہی ہے، تمہیں بھی کاغان سے ہوتے ہوئے ناران اور سیف الملوک جانا ہے، ہمارا ٹور بھی یہی ہے۔ بس اب تو یہ فیصلہ ہو چکا، ہم اکٹھے سفر کریں گے اور اس ٹور کو انشاءاللہ یادگار بنائیں گے۔ اخلاق بے حد پرجوش نظر آ رہا تھا، اسے ان فاصلوں کی کچھ زیادہ خبر نہیں تھی جو میرے اور خاندان کے دیگر لوگوں کے درمیان عائل تھے۔ یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک عرصے سے باہر رہا تھا۔